میرے بھائی کہتے ہیں آپ ایک وائرل کلپ ویڈیو ہوا جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عید کا چاند نظر آنے کے بعد رونا دھونا منسوخ کر کے عید کی خوشی منانی چاہیے، جس میں اس بات سے اکثر بیشتر لوگوں کا اعتراض ہوا کہ مفتی صاحب نے رمضان کی بے ادبی کی اور ولدائے رمضان کی گستاخی کی۔ میرے ایک آفس کے کلیگ نے کہا کہ اس پہ بہت بحث کی، تو اس کا کہنا ہے کہ جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو لیلۃ الجائزہ شروع ہو جاتی ہے۔ لیلۃ الجائزہ میں جتنے بھی بزرگان دین غم منایا کرتے تھے کیا، جبکہ مفتی صاحب نے اس کا کانسیپٹ ہی ختم کر دیا، یعنی بزرگان دین غم مناتے تھے۔ بھائی یہ جو لیلۃ الجائزہ ہے نا، یہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے اس بارے میں کہ عید کی راتیں عبادت کی راتیں، اس بارے میں روایات تو ہیں مگر کوئی مستند روایات نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، تو اس پہ بڑی ہمارے لمبی چوڑی تحقیق ہے۔ امام ترمذی بعض دفعہ تسامحاً ضعیف حدیث کو بھی حسن کہہ دیتے ہیں، تو امام ترمذی کے حسن یا صحیح کہنے کی بڑی ویلیو ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ امام ترمذی کسی کو صحیح کہہ رہے ہو تو آپ کا ان کا صحیح اعتبار نہیں، لیکن بعض دفعہ وہ دوسرے دلائل سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث مضبوط نہیں ہے۔ تو یہ جو عیدین کی راتوں کی عبادت کا مسئلہ ہے نا، عیدین کی راتوں کی عبادت، اس میں اگرچہ بہت سے حضرات اس کے قائل ہیں کہ یہ عبادت کی راتیں ہیں، لیکن صحیح مضبوط بات اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس بارے میں کوئی مضبوط روایت نہیں ہے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں فضائل میں ضعیف حدیثیں بھی چلتی ہیں۔ بالکل، فضائل میں ضعیف حدیث بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ فضیلت جو پہلے سے صحیح حدیث سے ثابت ہو۔ مثال کے طور پر فرض نماز کی فضیلت قرآن سے بھی ثابت اور حدیث سے بھی۔ تو اب اگر فرض نماز کی فضیلت میں کوئی ضعیف حدیث بھی بیان کر دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ایک عمل پہلے سے ثابت ہے۔ لیکن عید کی رات کو عبادت کی رات قرار دینا، یہ صرف اس کا فضائل سے تعلق نہیں بلکہ اس کا مسائل سے تعلق ہے کہ یہ رات عبادت کی ہے یا نہیں ہے۔ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے۔ شرعی مسئلے کے ثبوت کے لیے مضبوط حدیث چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو عیدین کی راتوں کو عبادت کی رات کہا جاتا ہے نا، تو شریعت کا ایک اور اصول ہے کہ اگر کوئی حدیث کسی متفقن علیہ اصول سے ٹکرا رہی ہے اور وہ اصول بھی قرآن و سنت سے مضبوط دلائل سے ثابت ہے، تو پھر اس حدیث کو قبول کرنے میں اور زیادہ احتیاط سے کام لیا جائے گا، کیونکہ ایک اصول سے ٹکرا رہی ہے۔ اصول کیا ہے کہ رمضان جب ختم ہوتا ہے نا تو اگلے ہی دن کیا شروع ہو جاتا ہے؟ عید کا دن۔ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے باقاعدہ، یہ بتانے کے لیے کہ روزے کیا ہو گئے؟ ختم۔ اب آپ اس میں ایک دن ایڈ کرو گے تو یہ زیادتی کر رہے ہو آپ۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نماز عید سے پہلے کچھ کھایا کرتے تھے، حالانکہ بقرعید میں نہیں کھاتے تھے۔ تو نماز عید سے پہلے کیوں کھا رہے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ، بولو، نہیں۔ افطار کا وقت دیکھ لو نا، افطار تک کھانا حرام، جیسے ہی افطار کا وقت شروع ہو اب فوراً کھانا سنت ہے، اب دیر کرنا مکروہ ہے۔ کیوں بھائی؟ جب اللہ کی طرف سے پابندی، بھائی ریکارڈ کر رہے ہیں کیا؟ ایسا نہ ہو کہ پھر آدھے آ جاتے ہیں نا، پھر ایک تماشا بن جاتا ہے۔ تو اب فوراً جلدی کرنا ہے اس میں، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی طرف سے پابندی اٹھ گئی۔ تو حدیثوں میں کثرت کے ساتھ صیام رمضان، قیام رمضان، صیام رمضان، قیام رمضان، صیام رمضان، قیام رمضان، اس سے پتا چلا جب صیام رمضان گیا تو قیام رمضان بھی گیا، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ گئیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ عید کی رات بھی آرام کی رات ہو،